ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتموا الحج والعمرة لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین تمام مسلمان بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے احرام کے متعلق چند باتیں پیش کی تھی، آج نیت کے متعلق چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، جب احرام باندھ لیں تو اس وقت نیت کا بالخصوص اہتمام کریں۔ نیت کا بالخصوص آپ اس میں اہتمام بھی کریں گے اور اس میں خیال بھی کریں گے کہ کہیں احرام باندھتے ہوئے حج کی نیت نہ ہو، کیونکہ بندہ جا رہا ہوتا ہے حج پہ اور تمام لوگوں کی طرف سے بھی حج کی آوازیں آ رہی ہوتی کہ بھئی بندہ حج پہ جا رہا ہے، لیکن دراصل یہاں سے جانے والے کے لیے ہوتا ہے عمرہ، تو یہاں سے جاتے ہوئے عمرے کی نیت کرنا لازمی ہے، اور یاد رکھیں نیت کرنا فرض ہے۔ اب اس کے بعد جب نیت کرنی ہے تو نیت کے الفاظ ہیں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کریں اور اس کو میری طرف سے آپ قبول کر لیں۔ پھر اس کے بعد جب احرام باندھ لیں اور یہ نیت بھی کر لیں، پھر اس کے بعد مرد حضرات ذرا بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اور یاد رکھیں تلبیہ ایک مرتبہ پڑھنا شرط ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ لبیک اللہم لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلبیہ پڑھتے رہیں، اور بالخصوص فرض نمازوں کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین یہ آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ اب اس کے بعد ہے احرام کی پابندیاں۔ احرام کے اندر بعض دفعہ غلطی ایسی ہوتی ہے کہ جس پر صدقہ اور جرمانہ ہوا کرتا ہے، اور بعض دفعہ غلطی ایسی ہو جاتی ہے کہ جس پر دم کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب غلطی ہو جائے تو اس پہ فوراً مفتیان کرام سے آپ رابطہ کریں اور ان سے مسئلہ اور رہنمائی دریافت کریں تاکہ عمرہ صحیح طرح سے اس کی ادائیگی ہو سکے۔ چند بات میں پیش کر دیتا ہوں۔ مرد حضرات اپنا سر اور چہرہ ڈھانپ نہیں سکتے، جبکہ خواتین اپنا چہرہ تو ڈھانپ سکتے لیکن اپنا سر تو ڈھانپ سکتے لیکن چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے۔ اسی طرح مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، جبکہ خواتین سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات موزے دستانے وغیرہ نہیں پہن سکتے، جبکہ خواتین موزے دستانے وغیرہ پہن سکتی ہیں۔ اور مرد خواتین اپنے جسم کے بال نہیں کاٹ سکتے اور ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، اور اسی طرح خوشبو والی کوئی بھی چیز ہو، مرد بھی اور خواتین بھی خوشبو کا تیل ہو یا سرما ہو، ٹشو، یہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مرد حضرات ایسا جوتا جس سے پاؤں کی پشت والی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے، ایسا جوتا استعمال نہیں کر سکتے۔ خواتین جو جوتا بند جوتا ہو یا جو بھی جوتا ہو ان کے پاس وہ اسے استعمال کر سکتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات سقاف جو ہوتا ہے اس کے کھلنے کی وجہ سے خواتین سمجھتے ہیں کہ ان کا احرام بھی کھل گیا، تو یاد رکھیں یہ سقاف اور یہ جو 2 چادریں ہیں مردوں کی، یہ صرف احرام کا لباس ہے، اصل احرام تلبیہ اور نیت ہوتی ہے، ان کے کھولنے سے، بدلنے سے، اتارنے سے احرام نہیں ٹوٹا کرتا۔ بعض اوقات خواتین سقاف کے اوپر ہی مسح کر لیتی ہیں، تو یاد رکھیں اس سے وضو نہیں ہوتا، بلکہ سقاف کو اتار کر یا اس کو تھوڑا سا ڈھیلا کر کے صحیح طرح سے وضو کریں۔ اس کے بعد
پورے سفر کے اندر صبر و تحمل سے کام لیں. خصوصی طور پر جدہ ایئرپورٹ پر رش ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو غصہ آ جاتا ہے، تو اس پہ صبر کریں. اور مکہ مکرمہ جاتے ہوئے آتے ہوئے، مدینہ جاتے ہوئے آتے ہوئے جس بس پر آپ سفر کریں، اس سے جس پر آپ اپنا سامان رکھیں اسی بس پر ہی آپ سفر کریں، اور اپنے سامان کے اوپر واضح طور پر نام نشان لگا دیں تاکہ تلاش کرنے میں آسانی. پھر اس کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں تو ہوٹل پہ جا کر آپ فریش ہو لیں، آرام کر لیں، کھانا وانا کھا لیں. پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ بیت اللہ کی طرف روانہ ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ.